امیر کی اطاعت بھی ہے، حاکم وقت کی اطاعت بھی ہے، علماء کی اطاعت بھی ہے، لیکن یہ اطاعت مشروط ہے، مستقل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر کسی بھی عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول سے مل رہی ہے تو ٹھیک، فبہا مانا جائے گا، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، اور اس بزرگ کی، اس عالم کی، اس امام کی، اس محدث کی، اس پیر کی، اس ولی کی پھر اطاعت کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور امیر کی اور حاکم وقت کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اور دین کے کسی بھی معاملے میں آمین میں، رفع الیدین میں، تراویح کی تعداد میں 8 20 ان تمام معاملات میں رفع الیدین ہے یا نہیں ہے، تو کتنی بار ہے، کہاں کہاں ہے، آمین زور سے ہے یا آہستہ اور زور سے ہے تو کتنی زور سے، ظہر کی رکعتیں کتنی، عصر کی رکعتیں کتنی، مغرب کی رکعتیں کتنی، ظہر کا وقت کتنا، عصر کا وقت کیا، مغرب کا وقت کیا، عشاء کا وقت کیا۔ ان تمام معاملات میں اگر کہیں پر بھی کوئی اختلاف دین کے کسی مسئلے میں نظر آئے اور اس میں 2 3 4 رائے سامنے آ جائیں تو پھر اس اختلاف کو آپ لوٹا دو، پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہ مسئلہ امیر حل نہیں کرے گا، عالم حل نہیں کرے گا، محدث حل نہیں کرے گا، پیر و ولی حل نہیں کرے گا، اب اس اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے ہوگا۔ یہی سپریم کورٹ ہے، یہی فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نکلا ہے نچوڑ، یہ نکلا ہے سینس۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہیں سے اب ہمیں سمجھنا ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے حلت و حرمت کا مسئلہ، کوئی چیز حلال ہے تو اس کو آپ حرام کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی چیز حرام ہے تو اس کی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا اور کسی بھی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں ہے۔ حلت و حرمت کا مسئلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں محمد رسول اللہ بھی اس کو حرام نہیں کر سکتے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کو نبی بھی حلال نہیں کر سکتے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی بیوی کے، اپنی تمام بیویاں جو زندہ تھی اس وقت، آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی جتنی بیویاں تھیں جو اپنے اپنے حجروں میں رہتی تھیں، اللہ کے نبی تھوڑی دیر اس بیوی کے پاس گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، اور دوسری بیوی کے پاس سے نکلے، تیسری کے پاس گئے، اور تیسری سے نکلے تو چوتھی کے پاس گئے۔ ایسے آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب جو نبی کی بیوی تھی، ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، کہیں سے شہد آیا، اور شہد کچھ زیادہ مقدار میں ان کو مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے پاس گئے تو حضرت زینب نے کہا، اللہ کے نبی آپ دن بھر دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، بیٹھیے، میں آپ کے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں، شہد کا شربت۔ تو حضرت زینب اندر چلی گئی اور شربت بنانے لگی، تو شربت بنانے میں کچھ ٹائم لگا، اور جب وہ لے کر آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ تو حضرت زینب کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ رک گئے اور بیویوں کی بنسبت۔ مان لو کسی کے یہاں 5 منٹ رکتے تھے تو حضرت زینب کے یہاں 10 منٹ رک گئے، کسی بیوی کے یہاں 10 منٹ رکتے تھے تو حضرت زینب کے یہاں 15-20 منٹ رک گئے، کیونکہ وہ جب نبی اکرم جاتے تھے تب وہ شربت بنانا شروع کرتی تھی۔ دوسری بیویوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، ہوتا ہے، فطرت ہے، اور نبی کی بیویاں بھی انسان تھی۔
جس کی 2 بیوی 3 بیوی ہیں وہ اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہوگا، اس نزاکت کو وہ اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہوگا، اور اس کو کیسے سیٹسفائی کرتا ہوگا۔ مطمئن کرنا بہت بڑی بات ہے، بیوی کو کنونس کر لینا، مطمئن کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی گئے تو دیر لگ گئی، تیسرے دن بھی دیر لگ گئی، اب تو ساری بیویاں جیمیں گوئیاں کرنے لگی آپس میں۔ دیکھو کچھ زیادہ ہی لفٹ لے رہے ہیں زینب کو، زینب اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں کچھ الجھا لیتی ہیں۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ اندر وہ شربت بنا رہی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ معلوم تھا کہ شہد آیا ہوا ہے، تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی خاطر مدارات یہ کرتی ہیں، اور پتہ چل گیا کہ شہد کا شربت پی کر آتے ہیں، تو اب ایک شریعنتر، ایک سازش۔ دیکھو اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلیں گے، جس بیوی کے گھر جائیں گے، تمہارے ہاں جائیں گے، پھر تمہارے ہاں، پھر تمہارے ہاں بیٹھیں گے جب پاس میں، تو تم بھی یہی کہنا کیا ہوا، کیا کھا کر آئے ہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پودا ہوتا ہے جس کے اندر بہت ایک پھول ہوتا ہے جس کی بدبو بہت تیز ہوتی ہے۔ تمہارے گھر جائیں تو تم یہی کہنا کیا کھا کے آئے ہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب تمہارے گھر جائیں تو تم بھی، ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کی بات اللہ کے نبی نہ مانے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیسے تمہیں فہم ہو گیا، دوسری کے پاس جائیں گے، دوسری بھی یہی بولے گی کیا بات ہے، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تب آپ کو کچھ، پہلی نے بھی یہی کہا، دوسری بھی یہی کہہ رہی ہے، اور تیسری تو اور زیادہ، کیا بات ہے آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، کیا کھا کر آئے ہیں؟ تو آپ کو یقین ہو جائے گا، جب ساری بیویاں ایک ہی بات بولیں گی تو نبی اکرم کو یقین ہو جائے گا۔ یہ شریعنتر، یہ سازش بیویوں نے رچی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ ہم چلنا نہیں چاہتے ہیں، نقطے نکلیں گے تو بہت نکلیں گے۔ نبی کی بیویاں بھی سازش رچ سکتی ہیں، اور جب نبی کی بیویاں سوتنوں کو برداشت نہیں کر رہی ہیں تو ہمارے زمانے میں ہماری سوتنیں کیسے کر سکتی ہیں؟ پھر دوسری باتیں اس طرف نکلیں گی، اور پھر بال کی کھال جب نکلے گی تو پھر ہم بہکیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے گھر سے نکلے اور جس بیوی کے گھر گئے، اس بیوی نے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ارے جاؤ تم ہی کلّا اللہ کر کے آؤ، پتہ نہیں کیسے تم۔ وہاں سے نکلے، دوسری بیوی کے ہاں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، کیا بات ہے آج کیا کھا کر آئے ہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا، تم بھی یہی کہہ رہی ہو۔ تیسری کے یہاں گئے، چوتھی کے یہاں گئے، پانچویں کے، سب نے وہی کہا۔ تو اب نبی اکرم کو یقین ہو گیا۔ یہاں سے مسئلہ نکالو تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نبی اکرم کو جب علم غیب تھا تو آپ سازش کا پتہ پہلے ہی لگا سکتے تھے۔ اگر نکالنا چاہو تو بہت سے پوائنٹ نکلیں گے، اور پھر وہ عقیدے کی طرف ہم بہک جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، تو اس کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ ساری بیویوں نے وہی باتیں کہی تو اللہ کے رسول کو یقین ہو گیا کہ ہاں میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ شہد ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کے سامنے کیا بات کہی کہ سنو، آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد میرے اوپر حرام، میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ایک حلال چیز تھی شہد، اور نبی اکرم نے کیا کہا، شہد کو آج کے بعد میں چھوؤں گا نہیں، شہد مجھ پر حرام، میں شہد کا استعمال ہی نہیں کروں گا، اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہا ہوں۔ جیسے ہی نبی اکرم نے یہ جملہ کہا کہ شہد مجھ پر حرام، میں شہد کو آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، نہ استعمال کروں گا، نہ پیوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ پڑھیے 29واں